السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بتائیے کہ شہید کے بارے میں تو سنا تھا کہ غسل نہیں دینا ہے، لیکن کفن کے بارے میں نہیں سنا تھا کہ کفن بھی نہیں دینا، کفنانا بھی نہیں ہے۔ بتائیے کیا بات صحیح ہے کیا غلط ہے؟ السلام علیکم۔ مسرت صاحبہ ہیں دہلی سے، وہی جاننا چاہ رہی ہیں کہ شہید کو، یہ تو ہم نے سنا ہے کہ اسے کفن نہیں دینا، کیا غسل بھی نہیں دینا؟ دوستو، بھائی اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد لائک ضرور کیجئے، کیونکہ آپ کا لائک کرنا اتنا اہم ہے جتنا کہ آپ اس ویڈیو کو کسی ایسے آدمی کے پاس بھیجیں جس کو اس مسئلے کا علم نہ ہو، اور اسے مسئلے کا علم ہو جائے گا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ جب آپ لائک کریں گے تب گوگل ہماری ویڈیوز دوسروں کو ریکمنڈ کرے گا۔ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا یہی سوال، انہوں نے جواب دیا جب کوئی شخص معرکے میں شہید ہو جائے تو جمہور علماء کرام اسلام کے، جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں، ان کا قول، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اسے غسل اور کفن نہیں پہنایا جائے گا، اور اس کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کو ان کے خون میں ہی بغیر غسل دیے دفنانے کا حکم دیا۔ سماحت شیخ نے فرمایا کہ نہ انہیں غسل دیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کفنایا جائے گا، اور اسے غسل اس لیے نہیں دیا گیا، اور ان شہیدوں کو غسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوتا ہے زخمی نہیں ہوتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے راستے میں کون زخمی ہوا ہے، اور وہ روز قیامت آئے گا تو اس کے خون کا رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اس کی خوشبو کستوری کی سی ہوگی۔ یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور عبداللہ ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں ان کے خونوں میں ہی ڈھانپ دو، کیونکہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے زخمی ہوتا ہے وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کا خون جاری ہوگا، اس کے خون کا رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اس کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔ اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ البتہ بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی جنبی آدمی شہید ہو جائے، یہاں ایک چیز اور میں آپ کو وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ احد کے جو شہداء تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ کفنایا اور نہ ہی ان کو غسل کیا، بلکہ ایسے ہی دفنا دیا تھا۔ اب اگر کوئی جنبی آدمی ہو، بیوی سے مباشرت کری اور پھر اس کے بعد وہ شہید ہو گیا، اب یہاں بہت سارے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ اس جنبی آدمی کا اس کو غسل دیا جائے گا۔ تو سوال یہ پوچھا گیا تو اہل علم کا اس میں یہی ہے کہ ایک تو حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے جو غسل دیا تھا، اگر وہ صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو پھر بھی یہ اس کی دلیل نہیں بنتی اسے انسان اور بشر غسل دیں، کیونکہ فرشتوں کا غسل دینے ہمارے کوئی محسوس چیز نہیں ہے کہ ہم یہ جان سکیں فرشتوں نے غسل دیا ہو کسی بھی شہید کو۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے درمیان موجود نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو شہید ہے وہ مارکے کا شہید ہے، جس نے میدان جنگ میں وفات پائی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں پر زخمی ہو گیا اور پھر اپنے گھر آ کر اسے موت آئی ہو۔ ایسی صورت میں تو اس کو کفن بھی دیا جائے گا اور دفنایا بھی جائے گا، بشر یہ کہ ممکن ہے کہ اس نے وہ وہیں میدان جنگ میں ہی اس کو زخم لگے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو جو موت آئی ہے وہ اس کے گھر پر آئی ہے،
تو یہ مارکے میں یا جنگ کے میدان میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے بارے میں حکم ہے. اور اگلی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آیا جو شخص ڈوب جاتا ہے اس کے لیے، بلکہ یہیں سن لیجئے، جو شخص ڈوب جاتا ہے یا بہت سارے ایسے احکامات ہیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا یہ حکم کہ اسے شہید کا درجہ ملتا ہے، لیکن اس شہید کو کفنایا بھی جائے گا اور دفنایا بھی جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ مارکے کا شہید نہیں ہے، کیونکہ وہ جنگ کا شہید نہیں ہے. امید وضاحت ہو گئی ہوگی، اور میں نے آپ کو جو نصیحت کی ہے بہت آسان ہے، لائک کرنا ویڈیو کا. جب آپ لائک کریں گے یہ اتنا خوبصورت بات، آپ خوبصورت عمل کریں گے کہ آپ کے لائک کرنے پر ویڈیو گوگل دوسروں کو ریکمنڈ کرے گا. اگر آپ ہماری ویڈیو کسی کو بھیجتے نہیں ہیں تو لائک ضرور کر دیجئے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگا.